ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و ناظرین، اللہ تعالی انسان کو بنانے اور چلانے والا ہے. زندگی کی سانسیں اللہ کی امانت ہیں، وہ مالک عطا کرتا ہے اور اپنی مرضی سے جب چاہے لیتا ہے. اسے زندگی اور موت کہتے ہیں. اللہ نے اپنے تعارف میں یہ بات فرمائی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت دونوں اللہ ہی کی تخلیق ہیں، زیرو چیزوں کے لیے رب نے بنائی ہے، اور بالخصوص حضرت انسان کی آزمائش جاری و ساری ہے کہ کون اچھے کردار، اچھے اعمال، اچھے رویے لے کر کے آتا ہے. زندگی اتنی قیمتی ہے کہ انسان حالات سے جتنا مرضی پریشان ہو جائے، روٹی رزق، مال دولت، عزیز و اقارب، سوسائٹی، معاشرہ، اس کے قرب و جوار کے احباب و ارباب یا حالات زندگی کو جتنا مرضی تنگ کر دیں، نہ کسی دوسرے کو مارنے کا حق ہے اور نہ مجھے اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ میں اپنے سکون کے لیے خودکشی کروں. عمر سینکڑوں سال کی بھی ہو جائے، بڑھاپا آ جائے، بیماری پہ بیماری وار کرے اور انسان گھبرا جائے، تب بھی خودکشی کی، اپنے آپ کو مارنے کی اجازت نہیں، چاہے جائے کہ کوئی دوسرا کسی کو مارے. یہ قتل نہ حق کسی انسان کا ہو. مالک الملک نے 77 مرتبہ اپنی کتاب کے اندر قتل کے حوالے سے بات کی ہے، مگر حضرت انسان اتنا جری، اتنا بہادر، اتنا دلیر ہو گیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بھی سکون کی خاطر مار لیتا ہے. اور شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ یہاں تو گھبرا کے کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. محبوب علیہ السلام نے کہا جو شخص اپنے آپ کو مارتا ہے، جب تک قیامت بپا نہیں ہوگی، معاشر کا میدان نہیں لگے گا، یہ لگاتار اپنے آپ کو مارتا رہے گا، زندگی ملتی رہے گی اور یہ اس تکلیف کو سہتا رہے گا، حتیٰ کہ میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام نے اس اقدام کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا ہے. رہا دوسرے کو مارنا، تو دنیا کا سب سے پہلا قتل ایک بھائی نے اپنے بھائی کا کیا تھا اور سبب اس کی عورت تھی. آج ایک خاص تناظر میں آپ نے چند دن پہلے دیکھا کہ ایک عورت کو لوگوں کے گروپ اور مجموعے کے اندر بعض وجوہات کے اوپر مارا گیا. ہر بندے نے اپنے انداز میں لکھا حقائق کیا تھے، اسباب کیا تھے. کچھ بھی ہو، یاد رہے کہ قتل کسی بھی شکل میں کسی انسان کے حوالے نہیں کیا گیا جب تک قانون کو نافذ کرنے والی ذمہ دار مسلمہ اتھارٹی نہ ہو جسے شرعی جواز ہو
اس کے علاوہ کسی جان کو مارنا ناجائز ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک مدرسے میں سوات کے علاقے میں ایک استاذ کے ہاتھوں جو باپ کہلاتا ہے بچے کو تشدد کے ساتھ مارتے دیکھا، اور ابھی شاید کل کی خبر ہے یا پرسوں کی ہے کہ شادی شدہ بیٹی جسے 19 سال تلک ماں باپ نے عزتوں کے ساتھ حفاظتوں کے ساتھ اس امید پہ پالا پوسا تھا اور شادی کی تھی کہ یہ اپنا گھر بسائے گی، وہ ایک انسان کی ہوس کی نظر ہو کر کے کل اپنے دم جو ہے وہ توڑ چکی ہے، اور دنیا کے سامنے ہمارا یہ پرتشدد انداز، یہ سفاکانہ رویے اور قتل کی طرف بڑی آسانی سے بڑھتے ہوئے ہمارے یہ قدم، انہیں آ کر روکنا ہوگا، وگرنہ معاشرے ایسے نہیں چلا کرتے۔ اللہ تعالیٰ معاشرے میں ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں لیکن ظلم برداشت نہیں کرتے۔ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو پھر یہ انہی پہ لوٹتا ہے اور آتا ہے جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ ڈھیل ضرور دیتا ہے مگر اس کے دربار میں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں۔ آج کا عنوان اگر میں کہوں تو سچی بات یہ ہے کہ جرأت نہیں ہو رہی کہ اس موضوع کو اس معاشرے میں بیان کیا جائے جہاں اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں، انسان کی عزت ہی نہیں رہی۔ اللہ کے ہاں ایک انسان کا قتل، اس کی جان مال عزت آبرو کے ساتھ ایک مومن کے کھیلنا، یاد رہے کتاب اللہ نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وحی نے اس کی اتنی شدت بیان کی ہے۔ یہ سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 32 ہے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا حابیل اور قابیل کا ذکر کر کے اللہ نے پھر یہ کہا ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ بات لکھ دی تھی، فرض قرار دے دیا تھا، انہ من قتل نفسا، کہ قتل حرام ہے، جس نے ایک جان کو مارا بغیر نفس، قصاصاً نہیں، بدلے میں نہیں، بلا وجہ مار دیا، یا کوئی اپنے مقاصد کے لیے، او فساد فی الارض، یا وہ روئے زمین پہ اپنی ہیبت، اپنا دبدبا، اپنا روب اور قوت دکھانے کے لیے، فساد وفا کرنے کے لیے یہ حرکت کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ایک انسان کو نہیں مارا، وہ پوری انسانیت کا قاتل۔ اور آج کے موضوع رکھنے کا سبب شاید کہ ہمارے ہاتھ رکیں، ہماری سوچ رکے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان کو بچانے کے لیے اپنا حصہ ڈالا، کوشش کی، تگ و دو کی، اسے مرتے ہوئے بچایا، یہ اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری مرتی بلکتی تڑپتی انسانیت کو دوبارہ زندگی دی۔ حضرات، میرا دین وہ دین ہے جو مرتے ہوئے سسکتے پیاسے کتے کو، اللہ سے دور رب کی باغی رقص کرنے والی ایک ڈانسر جسے اس دور میں کنجری کہا جاتا تھا، اس نے کتے کو پانی پلایا تھا، میرے رب نے اس کے بھی بخشش کے سامان کر دیے تھے۔ ہم تو کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، عقیدہ رکھتے، مسلمان ہیں۔ اس حوالے سے آج دو حوالوں کو میں مد نظر رکھوں گا کہ قتل ہو کیوں رہے ہیں، اسباب کیا ہیں اور نتائج کیا ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی پہلے روایت سن لیجئے کہ جس قوم کے اندر فیصلے کتاب و سنت کے مطابق نہ ہوں، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جہاں کی عدالتیں، جہاں کے ججز، جہاں کے وکلاء، جہاں کے قاضی، جہاں کی پنچایتیں، جہاں کے سرپنچ دنیاوی مقاصد کو مد نظر رکھ کے فیصلے کرنے لگے اور ظالم کو تائید ملنے لگے، حوصلہ ملنے لگے، جرأت ملنے لگے، شکوک و شبہات کے فوائد مل کے وہ چھٹنے لگے اور آزاد دندناتا ہوا گھومنے لگے، اللہ اس قوم کے اندر خانہ جنگی پیدا کر دیتے۔ اس قوم میں خانہ جنگی،
جعل اللہ بأسہم بینہم، باپ بیٹے کا قاتل، بیٹا والدین کا قاتل، بیٹی کے ہاتھوں ماں باپ مرنے والے، بھائی بھائی کو مارے، رشتے داروں کو قتل کریں، اور یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ مارنے والے کو علم نہیں مار کیوں رہا ہوں، اور مرنے والے کو بھی علم نہیں کہ مجھے مارا کیوں گیا ہے۔ حضرات، اس حوالے سے آپ میں یا مجھ میں اگر کہیں تھوڑی بہت ایسی جرت یا ایسی سوچ یا ایسی فکر ہے تو یاد رکھیے دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں، روئے زمین پہ 7 بر اعظموں میں جہاں آبادی ہے ان کے قوانین پڑھیں، قتل کرنا، مرڈر، یہ کسی بھی مذہب میں قوم میں روا نہیں ہے، یہ جرم ہے، اس کے لیے قانون ہے، اس کی سزائیں ہیں، مگر اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے۔ اور دنیا میں اگر سب سے کم کسی جگہ ہے تو یہ اسی ملک میں، اسی خطے میں ہے جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حدود کو نافذ کیا تھا۔ انسان اس کی ایک ویلیو ہے، وجہ کیا ہے کہ اس کی حدود ہیں، ہمیں پتہ ہے ماریں گے، ہیبت دکھائیں گے، طاقت کا اظہار کریں گے، ماورائے عدالت قتل کریں گے، عدالت کے کٹہرے میں مار دیں گے، ہمارے قریب کون آئے گا، کون پوچھے گا؟ چند سال جائیں گے، اگر جیل ہوئی بھی تو سب کچھ ہے، لیکن ایسے نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کتاب اللہ کی آیات کے بعد مجھے سب سے پہلے قتل کے اسباب کو دیکھنا ہے۔ میرے خیال میں لسٹ بنا رہا تھا، دنیا میں جو بھی کہیں کسی کا فائدہ ہے اس فائدے پہ انسان نے دوسرے انسان کو مارا ہوا ہے۔ یوں کہیے کہ ذاتی مفادات، جماعتی مفادات، قومی مفادات، برادری کے ملی مفادات، ہمارے ملکی مفادات، قومی مذہبی مسلکی مفادات، جہاں جہاں بھی کسی فائدے کے اندر فائدہ ٹکرائے گا، کوئی مفادات سانجے ہوں گے، دو بھائیوں کے کیوں نہیں ہوں، کیونکہ پہلا قتل ہی مفادات کے سانجے ہونے پہ آیا تھا۔ اب پیچھے زمین ہو، زر ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، مال ہو، ہوس ہو، چاہت ہو، رغبت ہو، محبت ہو، پیار ہو، عشق ہو، یارانہ ہو، دوستانہ ہو، بیگانہ ہو، گھرانہ ہو، کوئی بھی سبب آپ کو پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی مفاد نظر آئے گا۔ اگر میں مفادات کی لسٹ دینے لگوں تو شاید ایک بات لمبی چلی جائے، لیکن اشارہ کر دیتا ہوں، کبھی جانی اختلاف بھی ہوتا ہے کہ یہ زندہ کیوں ہے، مجھے اسے نہیں دیکھنا، بس اسباب ڈھیر سارے ہیں، مالی اسباب بھی، معاشرے نے کچھ ایسا ذہن بنا دیا ہے کہ فلاں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح بے شمار وطن، ملک ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے مٹی اور دھرتی کی خاطر لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں، اور کہیں پیچھے دین کھڑا ہوتا ہے، کہیں دونوں عناصر ہوتے ہیں۔ غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، عراق کے اندر، افغانستان کے اندر، شام، لیبیا، سیریا، یہ سارے جتنے ممالک، سربیا نے جو کچھ کیا ہمارے سامنے ہر چیز موجود ہے، دنیا سے چھپی نہیں ہے۔ دنیا بھر کے نقشے پہ ہم یہ قتل و غارت کا سلسلہ گلی محلوں کے اندر، ہر دن اخبار کے اندر، خبروں کے اندر یہ چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ کہیں سبب جو ہے وہ ذاتی ہوس ہوتی ہے، کہیں سیکس ہوتا ہے، کہیں سیاست، کہیں اقتدار، کہیں کرسی، کہیں پارٹی بازیاں۔ بہرحال بنیادی طور پہ قتل دو ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں، قتل حق ہے اور باقی سارے نہ قتل ہے، نہ حق قتل ہے۔ قتل حق کون سا ہے؟ 3 طرح کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کا خون روا رکھا ہی نہیں الا بحق، سوائے حق کے، اور وہ حق اسلام نے دیا ہے۔ پہلے نمبر پہ ایک انسان دوسرے کو قتل کر دیتا ہے تو قصاصاً اسے مارا جائے گا۔ مارے گا کون؟ مقتول کے ورثاء نہیں، باپ نہیں، بھائی بیٹے رشتہ دار نہیں، یا وہاں کوئی کھڑا بندہ نہیں۔ اس قتل کے ثبوت کے بعد اسے ہائر اتھارٹیز، قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ اس کو ہاتھ میں لیں گے۔ ہر بندہ اٹھ کر کے گن پوائنٹ پہ یا اپنی تلوار، ٹوکا، کلہاڑی یا کوئی ہتھیار کہ کہے کہ میں اس کا بدلہ لے لوں،
یہ بذات خود مجرم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اسے کنٹرول کرنے کے لیے تاکہ خانہ جنگی کی صورت نہ ہو اس کو عدل کے ساتھ. اور یاد رہے ذمہ دار قاضی بھی ہے, حکومت وقت بھی ہے, عدلیہ ہے, ادارے ہیں. جن لوگوں نے اس پہ عمل درآمد کرانا ہوتا ہے وہاں ہم سے زیادہ پہاڑی علاقے ہیں, صحرائی علاقے ہیں. مجرم چھپ سکتے ہیں لیکن قانون اتنے مضبوط ہیں کہ اس کی گرفت سے نکلنا ناممکن ہوتا ہے. اور یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا. صحیح البخاری کی حدیث ہے, ارینا قبیلے سے کچھ لوگ آئے, ان کے پیٹ کی بیماری لگی, ان کے لیے دوا تجویز ہوئی, اونٹوں کے باڑے میں بھیجا گیا اور انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک شخص ہے, نگہبان ہے, اکیلا ہے. تو ہم اتنے لوگ ہیں. ابھی وہ دیہاتی سوچ تھی, عرب والا وہ شب خون مارنے والے ابھی اندر جو ہے انداز موجود تھے. بہرحال اسے اکیلا دیکھ کے اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری, دیکھنے کے قابل نہ ہوا. پھر اس کو تڑپا کے زخمی کر کے ہررا کے علاقے میں چھوڑ گئے. تڑپ کے اس کی جان نکلی. میرے محبوب نے اس کو کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں دیا, پیچھے گھوڑے دوڑے, پکڑ کے لائے گئے اور وہی سزا دی گئی جو اللہ رب العزت نے اسی سورۃ المائدہ میں مقرر کی ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ. یہ سزا ملی, مخالف سمجھ سے ٹانگے بازو کاٹے گئے اور جس طریقے سے اسے مارا گیا تھا اسی انداز میں قتل کیا گیا. اور پھر اس کے بعد مدینے میں ایسا واقعہ نہ ہوا. اگر دہشت کو, خوف کو, قاتلوں کو, ان تلواروں کو, ان جدید مسلح لوگوں کو, اس اسلحے کو مضبوط ہاتھ اس کی پشت پناہی نہ کریں تو یہ ممکن ہی نہیں. صرف 3 پھانسیاں غالباً ہم نے زیادہ دور میں دیکھی تھی اور پوری سوسائٹی میں مجرموں کو سرے عام سزا ملنے کی وجہ سے بچے کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی تھی اگر ایسا کیا جائے گا تو ایسا ہوگا. لیکن یہاں اللہ ہی حافظ ہے, واردات ہوتی ہے, 10 لوگ مر جاتے ہیں, جی قاتل فرار ہو گیا ہے. دوسرا, شادی شدہ زانی. اگر اسلامی حکومت ہو, کیس ثابت ہو جائے, گواہ 4 لگ جائیں تو یہ قتل کیا جائے گا, سنسار کیا جائے گا. مگر یاد رہے کہ اگر شوہر اپنے گھر میں آیا ہے اور بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھا ہے, اسلام غیرت مند بھی ہے, اسلام انتہائی محتاط دین بھی ہے. کہا یہاں 4 گواہ لائے جائیں, 4 گواہ زنا کے. وہ متاثرہ شخص کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عزت کا مسئلہ ہے, میری بیوی ہے, میں بیوی پہ گواہ اور عزت پہ لوگوں کو بلا کے لاؤں گا, آؤ میرے گھر میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. خاندانی لوگ یہ نہیں کرتے, مجھ سے نہیں ہونے والا. محبوب کہتے ہیں تو بول رہا ہے نا بیوی کے بارے میں, 4 گواہ لا وگرنہ تجھے کوڑے لگیں گے, حد قذف لگے گی. اور وہ شخص بدستور یہ کہتا رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیرت مند, ایک خاندانی بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. آسمان سے وحی آ گئی اور لعان کی آیتیں اتر گئی کہ بیوی کے کیس کو مستثنا کر دیا جائے. شوہر اور بیوی ایک دوسرے پہ گواہ نہیں پیش کر رہے, لعنت, اللہ کی لعنت ہو اگر یہ سچی ہو اور میں جھوٹا ہوں, اس کے برعکس بھی. اور پھر زندگی بھر ان میں جدائی کبھی دوبارہ یہ مل نہیں سکتا. ایک خاص ہے, یہاں بھی شوہر کو حق نہیں ہے کہ وہ غیرت میں آ کر کے مار دے. غیرت بڑی چیز ہے, شریعت نے دلائی ہے. نہ کرنے والے کو دیوس کہا ہے, مگر قانون قاعدہ ضابطہ اپنی جگہ ہے. تیسرے نمبر پہ مرتد, اس پہ میرا اسپیشلی جمعہ بھی ہے, تفصیل بھی ہے. اس پہ ملحدین کے اعتراض, اور ان تینوں قتلوں کے اوپر ملحدوں کو اچھا نہیں لگا. ان کا کوئی اپنا مرے یا بیگانہ مرے, اس وقت سب سے زیادہ جو شور اٹھا رکھا ہے وہ ملحدین نے اٹھایا ہوا ہے. اور 2 واقعات پہ آپ کو نظر آئے گا. کون سا؟ ایک واقعہ وہ خاتون والا, حالانکہ اس کے حقائق وہ نہیں ہے جو پہلی دفعہ سرسری طور پہ سامنے آئے. پسند کی شادی, بس اسلام پسند کی شادی پہ اپنا موقف رکھتا ہے, مگر جس طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کو اس قتل کے شیلٹر میں
بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بھی اتنا ہی قابل نفرت اور اتنا ہی بڑا جرم، اور اسی قدر ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جس قدر ہم ناحق قتل کی کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا واقعہ مدرسے کے طالب علم کا، ہم نے کبھی بھی زندگی میں کسی بھی غلط کام کرنے والے انسان کی پشت پناہی نہیں کی، سائڈ نہیں لی، لیکن چونکہ دین کے متعلقہ تھا، یہی واقعات اسکولوں میں ہوں تو خبر دب جاتی ہے، کالجز میں ہوں تو دب جاتی ہے۔ اس سے پہلے اسکول کی خبر بھی آئی تھی، شاید آپ کو پتا ہو کہ بچہ مر گیا، لیکن اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، اور یہ جو خبر ہے چونکہ اپنی خواہشات کے مطابق ہوئی ہے، اسے بھی اس قدر ان لوگوں نے نہیں اٹھایا جس نئی نویلی دلہن کو ذاتی ہوس کا نشانہ بنا کر کے بدفعلی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارا گیا، کیونکہ اس میں پیچھے اپنے مقاصد اور اپنے انداز ہے۔ بہرحال ہمیں کسی کی کوئی غرض نہیں، ہمیں اوورال بات کرنی ہے۔ اسی طرح مرتد میں بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی قصاص میں بھی قتل کرنا جائز نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ جاننے کے بعد اب ہم ناحق قتل کی شکلیں دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ عمدی قتل، عمدن، انسان نے پلان کر کے کسی کو مارا ہے، جان بوجھ کے مارا ہے اور منصوبہ بنا کے مارا ہے، یہ قتل بھی شرعاً حرام ہے اور اس کی سزا ہے اور قصاص ہے۔ دوسرے نمبر پہ مارنا تو نہیں چاہتا تھا، اعلی قتل بھی کوئی مرنے والا نہیں تھا کہ جس سے بندہ مر جائے، لیکن ہو گیا قتل، شکار کر رہا تھا، تیر پھینکا ہے، فائر کیا ہے، سامنے کوئی انسان آ گیا مر گیا، یہ مارنا نہیں چاہتا تھا، یہ کوئی اور صورت ہے، اس کی گنجائش ہے، اس کے پیچھے دیت ہے، اور اس کو ذمہ داروں کے اوپر خاندان اور برادری پہ ڈالا گیا تاکہ لوگ کور کریں کہ اپنے بچوں کو سمجھا کر کے رکھیں۔ اور تیسری شکل کے دفاعی قتل عمومی طور پہ جو جنگوں میں ہوتا ہے، ان سب چیزوں کو دیکھا جائے گا، سمجھا جائے گا اور پڑھا جائے گا۔ میں اشارے کر دوں، پہلا قتل آپ نے قابیل کا دیکھا، سبب کیا ہی کا عورت ہے، ذات کی ہوس ہے۔ جتنے بھی لوگ ہو، اللہ نے جن کو بھائی نہیں دیے، بھائی کی قدر ان سے پوچھیے، اگر اللہ نے بھائی دے دیا ہے تو نہ قدری مت کریں۔ بھائی کو اگر کچھ دے نہیں سکتے، اس کے لیے اپنا حق چھوڑ نہیں سکتے، تو کم از کم اس سے جینے کا حق مت چھینی۔ قابیل کا واقعہ، حابیل کا واقعہ کتاب اللہ نے بیان کر کے یہ بات سمجھائی ہے۔ بہرحال یہ قتل ہوتے رہے، اور یہاں میں یہ بھی ذکر کر دوں، دنیا میں سب سے بدترین قتل وہ ہے جو امتی اپنے پیغمبر کا کرے یا کوئی امتی نبی کے ہاتھوں مارا جائے، دنیا کا بدترین قتل۔ اور قرآن مجید نے بنی اسرائیل کا، اور بنی اسرائیل کون ہے؟ یاد رہے کہ یہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل آپس میں کزن ہیں، چچا تائے کی اولاد ہے، اور یہی جنگ پوری دنیا میں اس وقت بھی موجود ہے۔ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل، یہ جو خاندانی رنجش چلی آ رہی ہے، یعقوب علیہ السلام، یہ پیچھے جب ہم جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اللہ ان کو اولاد دیتے ہیں اسحاق اور اسماعیل، اسحاق کے آگے بیٹے یعقوب، یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل، اور اسماعیل کے نسل سے سردار اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل، یہ بنی اسماعیل۔ یہی جنگیں ہیں، اس جدال کو ختم کیا جائے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اگر کہیں پہ رشتہ داری میں، کزنوں میں اور شریکے میں آپ لڑ رہے ہیں تو یہ جہالت کی جنگ ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں، اس کو چھوڑا جائے گا، پیچھے ہٹا جائے گا۔ اسی طرح میں ایک قتل وہ بھی دیکھتا ہوں کہ جو اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، اقتدار کو بچانے کے لیے، قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ فرعون نے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے، اور یہی میرا موضوع کہ میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیے قتل، ماں کے پیٹ کے اندر جو بچے مار دیے جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہوئے نوزائیدہ مولود، نو مولود بچے مار دیے جاتے ہیں، بچپن میں جیسے یہ 10-11 سال کا حافظ یہ مرا، اس کے بعد دوسری کیٹاگری جوانوں کی موت ہے جو کثرت کے ساتھ ہے، مارے جا رہے ہیں، موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ وہ بزرگ جن کو بوجھ سمجھ لیا جاتا ہے۔ ان تینوں حوالوں سے ذرا تھوڑا درد، احساس اور شعور پیدا کر کے اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے۔ یاد رہے قابیل کا واقعہ بھائی کی کیفیت بتاتا ہے۔
ایک طرف کہہ رہا ہے لأقتلنک، میں تجھے مار دوں گا، اور مد مقابل حل کیا ہے، علاج کیا ہے، اگر آپ نے میرے پہ ہاتھ اٹھایا میں اپنا ہاتھ تیرے پہ نہیں اٹھانے والا۔ ایک پارٹی کو ہاتھ روکنا ہوگا، کہیں جا کر کے یہ بات رکے گی، پہلی بات۔ اور دوسری چیز، دین کو مد نظر رکھ کے لوگوں نے انبیاء مار دیے، میرے انبیاء علیہ السلام کے یار مار دیے، ان کے اہل بیت اطہار مار دیے، اصحاب کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ان کے ورثاء تابعین مارے گئے، تابعین کے شاگرد تبع تابعین مارے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء علماء مارے گئے، مفسرین مارے گئے، محدثین مارے گئے۔ لوگوں کس کس کا ذکر کروں، فقہاء مارے گئے۔ اور آپ نے پاکستان میں علامہ احسان الہی ظہیر سے ہونے والا یہ وقوعہ جو چلا اور پھر رکا نہیں، سبب کیا ہے اس کے پیچھے؟ یہ کیسا دین ہے کہ جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ مخالف مسلک جو ہیں وہ 72 میں ہیں، آپ 73ویں نمبر والے ہیں، یا وہ 73 جہنمی ہیں، آپ جنتی ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جنت دے، ہم نہیں کہتے، لیکن آپ جیتے جی تو دین کے نام پہ جہنم نہ بنائیں۔ کائنات کے سب سے سچے وقت کے نبی کو بھی لوگوں نے اس بنیاد پہ مار دیا کیونکہ وہ آباء و اجداد کی تقلید پہ آئے ہوئے تھے۔ جب جب بھی انہیں کہا گیا کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے اور جو پیغمبر لے کر کے آئے، جواب میں یہ بولے ہم تو بھائی اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنے والے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مذہب کی بنیاد پہ جو قتل کروائے ہیں وہ آباء و اجداد کی تقلید اور ان کے پیچھے بھاگنے نے لگایا۔ کاش کوئی وقت کے پیغمبر کی پیروی کر لیتا، کوئی سمجھ جاتا جتنے مرڈر دینی بنیادوں پہ ہوئے، بدترین قتل، اور پھر شکم مادر میں، ماں کے رحم میں بچوں کا قتل، سب سے زیادہ اس میں جو ملوث پائے گئے ہیں وہ سکے ماں باپ ہیں۔ غیروں کا ذکر میں بعد میں کروں گا، فرعون سے بھی بڑے فرعون ماں باپ۔ ان کے پیچھے معاشرتی اثرات ہیں، مالی اثرات ہیں۔ بے شمار لوگ بچوں کو اس وجہ سے ماں کے پیٹ میں مار دیتے ہیں کہ اس کی صنف وہ نہیں جو ہم چاہتے ہیں، بیٹی پیدا ہو رہی ہے، زہر دے دو، گولیاں دے دو، انجیکشن دے دو، ماں کے پیٹ میں مار دی جائے۔ اور کچھ لوگ اس لیے مار دیتے ہیں کہ جناب ابھی مدارس اور ان کے ذمہ داران پہ مبنی ایک بہت بڑی میٹنگ اور مجلس بپا ہوئی جس میں یہ سوچا گیا کہ آبادی بہت زیادہ ہو رہی ہے، مسائل کا بھوت وسائل کو کھائے جا رہا ہے، بچے کم کر دو، لوگ کم کر دو۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، اور لوگوں پیدا ہونے والے بچوں کو، دنیا میں آنے والے بچوں کو مال روٹی رزق کی وجہ سے مت مارو، من خشیت املاق، غربت کے ڈر سے مت مارنا۔ انہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں۔ جس نے تمہیں ماں باپ کے پیٹ میں رکھ کر کے، بنا کر کے، پیدا کر کے، پال کر کے، پوس کر کے، سنبھال کر کے، جوان بنا کے، شادی کروا کے، ایک عورت تمہارے گھر میں دے کے، بیوی بنا کے، جوڑا بنا کے، جب تمہارے گھر میں وہ بچہ آیا ہے تو تم ڈر گئے ہو۔ رزق کوئی اور دیتا ہے، روٹی رزق کے ہم مالک ہیں۔ لا تقتلوا اولادکم، مت مارو۔ مگر فیملی پلاننگ کے نام پہ، فلاح و بہبود کے نام پہ وزارتیں، مشارتیں، بڑے بڑے لوگ، ادارے، بیرونی لوگ، وہ تو شریکے کی وجہ سے مار رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ کیوں ہے، لیکن مسلمان نہیں سمجھ رہے، ماں باپ نہیں سمجھ رہے۔ بہرحال وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پتہ تب چلے گا جب قیامت کے دن اس چھوٹے سے ماں کے پیٹ کے اندر ایک نطفے کو جسے گرایا گیا، اسقاط حمل کیا گیا، ڈی این سیز کی گئی، اس کے لیے اگر میں لفظ بولوں نا غبارہ تو شرم آتی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر کے وسائل استعمال کیے گئے کہ پیغمبر کا امتی، وہ نبی جنہوں نے کہا تھا قیامت کے دن امت کی کثرت پہ میں فخر کروں گا، ہم ان کے لیے فخر کا باعث تو نہ بن سکے لیکن شرم کا باعث بنے۔ یہ ہو رہا ہے اور یہ فرعونی پلاننگ ہے، یاد رکھیے گا۔
یہ فیملی پلاننگ سے قتل ہو، انٹرنیشنل چال سے ہو، حکومتی وزارتی سرپرستی میں قتل ہو، ماں کی صحت کے بہانے سے قتل ہو، بچے کی صحت کے بہانے سے قتل ہو، اور مالی معاشی بہانوں سے قتل کیا جائے، غربت کو باعث بنا کے قتل کیا جائے، یا اپنی کرسی یا کسی بھی سبب کو فرعون کا جو اعلان تھا کہ بچہ پیدا ہی نہ ہو، اور اگر ہو تو پیدا ہوتے مار دیا جائے، میرے رب نے پھر بچا کر کے اسی ایک بچے کو جوان کر کے اسی سے اس کا تختہ الٹ کے دکھایا تھا، اور کہا تھا کسی نے یوں قتل کے بچوں سے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ بڑا گہرا شعر ہے، رب نے زندگی دی تو میں اس پہ ایک خطبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بچے آپ کے، خرچے آپ کے، دولت آپ کی، پیسہ آپ کا، سرمایہ آپ کے، گاڑیاں آپ کی، اور بھاگ دوڑ آپ کی، کمائی آپ کی، دن رات آپ کے، جوانی آپ کی، نظریں آپ کی، بصارتیں آپ کی، بصیرتیں آپ کی، سماعتیں آپ کی، مگر وہ بچے نسبت صرف آپ کی ہے، باقی سارے وہ فرعونی سوچ کے مالک اور انہی کے ہیں، وہ تمہارے نہیں ہیں، وہ تمہارے نہیں ہیں۔ نہ تہذیب تمہاری، نہ تمدن تمہارا، نہ ادب تمہارا، نہ رہن سہن کے انداز تمہارے، نہ خوراک تمہاری، نہ ہمارے اپنوں کا پاس ہے، نہ لحاظ ہے، بس ڈگریاں ہیں، تعلیم ہے، علم ہے، اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں ہے۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ یہاں اگر غصہ نہ کریں، جتنے بڑے قاتل یہاں پیدا ہو رہے ہیں شاید ہی کہیں اور پیدا ہو رہے ہیں۔ بلا وجہ مار دیا جائے، گاڑی نہیں ہے سپیڈ میں مار دیا جائے، میرے سامنے چھوٹی گاڑی آ گئی اس کو رگڑ دیا جائے، اور تجربہ کر لیا جائے، یہ سارا کچھ جتنی سوچیں اس کے پیچھے آپ کو کہیں نہ کہیں یہ کھڑا ہوگا۔ مدارس کے ساتھ جڑا ہوئے بندے میں پھر بھی شاید کہیں کوئی شرم آ جائے، کوئی تھوڑی بہت حیا آ جائے، قدر آ جائے، ویلیوز ہوں، اقدار کا لحاظ ہو۔ اسی طرح ماں کے پیٹ کے جتنے بھی اسباب ہیں میں یہاں ذکر نہیں کر سکتا، سر جی اتنے ٹکڑے فلسطین میں بچوں کے شاید نہ ہوئے ہوں جتنے ایک ماں کے پیٹ میں جب پہلے دن، پہلے پل، بلکہ یوں کہیے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں جب شوہر کا، جائز نکاح والے شوہر کا بیوی کے پیٹ میں، رحم میں پانی جاتا ہے، اس پہلے سپرم سے جب لگتا ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے، زندگی ایک پورے انسان کے حقوق اس کو دے دیتی ہے۔ اسی لمحے اگر وہ باپ فوت ہو جائے تو یہ اس کا وارث ہوگا۔ وراثت کے حقوق، جینے کے حقوق، زندگی کے حقوق۔ مگر یہ بچہ اگر کہیں اس کا جسم پورا بن جائے، 4 ماہ روح پھونک دی جائے اور پھر تقاضے مطالبہ کریں، اس بچے کو پیدا نہیں کرنا، جو گولیوں سے ہلاک نہیں ہوا، جو کیپسول سے نہیں ہوا، جو زہر سے نہیں ہوا، جو ادویات سے نہیں ہوا، جو انجیکشن سے نہیں ہوا، پھر اس کو ایک مسلمان ملک کی مسلمان لیڈی ڈاکٹر، مسلمان ماں، مسلمان باپ کے پیسوں سے ماں کے پیٹ میں اس کے جتنے ٹکڑے کر کر کے کھینچ کھینچ کے نوچ نوچ کے اس کو نکالتی ہے۔ کبھی اس ٹرے کو جا کے چیک کریں جس میں ڈی این سی کے بعد اس کا مواد رکھا گیا، اور پھر شاپروں میں ڈلے ہوئے ان بچوں کو کبھی روڑے پہ، کبھی ڈرموں میں، کبھی کوڑے کے ڈھیر پہ، کبھی فصلوں میں، پتہ نہیں ہمارے ضمیر ہمیں کیسے سونے دیتے ہیں۔ مگر سبب کوئی بھی ہو حرام ہے، اس سے بچنا۔ اس کے بعد 9 مولود بچوں کا قتل، بچہ پیدا ہوا ہے زنا کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، لہذا اس کا ثبوت مٹانے کے لیے بچے کو کچھ لوگ تو زندہ پھینکاتے ہیں، کسی نے عیدی کا جھولا ڈھونڈ لیا، کسی نے روڑی کوڑا ٹیر ڈرم، یہ کبھی چل کے دیکھیں تو صحیح ہسپتالوں کے ساتھ دائیں بائیں کچرے کے ڈھیروں میں ہے کیا۔ ابھی میرے خیال میں 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا یہ خبر میں نے پڑھی، ابھی کل میں نے شاپروں کے اندر ان بچوں کو دیکھا، کون ہیں؟ ہم ہی لوگ ہیں، حرامی قرار دے کے قتل قرار کر دیا جاتا ہے، حرامی ہے مار دو۔ حرامی بچہ نہیں ہوتا، ماں باپ کے افعال ہوتے ہیں، اور الزام ہم بچے کو دے دیتے ہیں۔ صنف کی وجہ سے بچی پیدا ہو گئی ہے، ماں بھی مار دی، بچی بھی پیدا ہونے کے بعد مار دی، نسباً مشکوک ہونے کی وجہ سے بچہ بڑا ہو گیا ہے، لیکن یہ میرے پہ نہیں گیا، اس کا ڈی این اے کا یہ کرواؤ، یہ میرا ہے ہی نہیں، لہذا ماں بھی مار دی، بچہ بھی مار دیا۔ نئے شوہر کے لیے بچوں کو مارا جاتا ہے۔ یہ کتنے مہینے پہلے کی بات ہے، لاہور میں کتنے بچے مرے تھے؟
کہ اس ماں نے نئی جگہ عشق مشوقی کر کے اپنی شادی کرنی تھی اور اس شوہر نے کہا تھا مجھے تیرے بچے نہیں چاہیے. سچا پیار ہے جی، سچا پیار ہے. مار دو گی جی مار دوں گی، میری خاطر کچھ بھی کر لو گی جی کر لوں گی. سر جی کبھی میڈیا ٹرائل جو ہو رہا ہے صرف اسی کو پڑھ کے دیکھ لے قتل کی انواع و اقسام کیا کیا ہے. نئی بیوی کے لیے شوہر نے اپنے بچے مار دیے، بچوں کا قتل. اور سائیکی پرابلم ہے، یہ سائیکو پیشنٹ ہے، اس نے بچوں کا. جاوید اقبال نے جو 100 بچے بھول گئے ہو تیزاب کے ڈرموں میں پکڑ کے لاتا تھا باہر سے، آپ کا میرا بیٹا گیا اس کو پکڑ کے بچہ ہے الٹا لٹکایا، اس کی ہڈیاں تک گل گئی ہیں. حضرات یہ بھی قتل ہوئے ہیں. پیشہ ور تنظیموں کا بچوں کو اغوا کرنا اور قتل کرنا، سیکس بیس پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جرم کرنا اور پھر مار دینا، اجرتی قتل، کبھی پیسے دلا کے مار دینا. ہم نے اپنے خاندان کے اندر پیسے دے دلوا کر کے دیکھا ہے کہ بچوں کو مارا گیا. حضرات جادو ٹونے کی وجہ سے بچوں کا قتل عام چھوٹی سی مثال نہیں ہے. ملک کے سربراہان کے ہاتھوں ہونے والے یہ قتل میڈیا پہ دبائے بھی گئے، چھپائے بھی گئے، اظہار بھی ہوا. اور وہ جگہ جو دارالامن تھی، جو دار قرار تھی، جہاں کوئی سکون کی غرض سے لوگ حالات کے ستائے ہوئے وہاں سر چھپانے کے لیے پناہ لینے کے لیے گئے تھے، وہاں بھی نہ عورتیں بچی نہ بچے بچے. قاتل کون ہے؟ وہ جادوئی سوچ، وہ عاملانہ سوچ. اپنی بہن کا بچہ مار دو، بھابھی کا بچہ مار دو، بھائی کا بچہ مار دو، فلاں کا لاش جو ہے وہ لاشا لے آؤ، مرے ہوئے کی قبر سے کھوپڑی لے آؤ، ریڑھ کی ہڈی لے آؤ، وجود لے آؤ. یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، جادو ہوں گے، منتر ہوں گے، کام ہوگا، حکومت چلے گی، کرسی مضبوط ہوگی. حضرات کیا کچھ نہیں ہوا. کبھی بچوں کی ڈیمانڈ پوری نہ کرنے پہ قتل. نارووال کا وہ واقعہ ابھی بھی مجھے عید والے دن کا نہیں بھولا، جب بچوں نے کہا تھا، ربی اسی سال کا بھی واقعہ، کہ بچوں نے کہا بابا عید کا دن تو کپڑے نئے پہنا دیں، اور باپ کو حالات نے اجازت نہیں دی. اس نے کہا چلتے ہیں پھر اللہ کی سپرد، نہ تم رہو نہ ہم رہیں. میرا دل کر رہا تھا میں ہر موضوع کے اوپر اپنے معاشرے کا وہ دردناک شعر بھی ساتھ لاؤں کہ جو ہمیں شاید تڑ پائے. ہم بے حس قوم ہو گئے. ایک قتل ہوتا تھا کہیں اور وہ بھی اجنبی، پتہ نہیں کہاں ہوا ہے. سرخ اندھیری آئی، آندھی آئی، دیکھ کر کے ماں جی تڑپ اٹھی اور بول اٹھی پتر آج کتے قتل ہو گیا جائے. یہ ہمارے بزرگ کہتے تھے. اور آج گلی گلی میں، محلے محلے میں، سڑکوں کے اوپر حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں. حادثہ دیکھ کر 13 مرے پڑے ہیں، 20 بس میں جل گئے ہیں. کہیں کچھ ہو گیا ہے، غلطی کہیں ڈرائیور کی ہے، کہیں عملے کی ہے، کہیں کسی کی ہے. لیکن 1 دن کی 2 دن کی خبر ہے، اس کے بعد کون دیکھے گا، کون پوچھے گا. ملت ٹاؤن ملت گرامر اسکول کے وہ 120 بچے حضرات کہاں گئے؟ اسی طرح ہمارے دیگر بے شمار مقامات پر وہ سوات کا دریا آج بھی گواہ ہے. ہم کس قدر انسان کو ہلکا لینے لگے ہیں. بہرحال کم سن بچوں کا قتل اسکولوں کے اندر، مدارس کے اندر، گھروں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر، کام کی جگہ پہ جہاں بچوں کو بھی کھیلنا تھا، جن کے ہاتھ میں ابھی کھلونے ہونے تھے، جنہیں ابھی ماں باپ کے ناز نخرے اٹھانے تھے. جب یتیمی سر سے باپ چھینتی ہے یا زندہ باپ نشے پہ لگتا ہے، مرے ہوئے باپ سے بھی بدتر حالات ہو جاتے ہیں. اور یہ جا کر کے جہاں پھر کمانے کے لیے یہ جن کو چھوٹے کہہ کے ہم دھتکارتے ہیں، جو ایک چائے کپ خود گھر میں ٹھنڈا کر کے ماں پلاتی ہے، 4 کپ ہاتھوں میں اٹھا کے، اور پھر ہم ان کو چھڑک رہے ہوتے اور چھوٹا کہہ کے بلا رہے ہوتے. کتنے گھروں کے بڑے ہوتے ہیں اور کتنی بے دردی سے ان کے ساتھ جرائم کا ارتکاب کر کے انہیں مار دیا جاتا ہے. یہ دکھ سہتے سہتے مر جاتے ہیں اور ہم ایک خبر بنا کر کے 1-2 دن افسوس کر کے اظہار کر کے. حضرات جس تن کو آگ لگتی ہے پتہ اسے چلتا ہے، جس کا مرتا ہے خبر اسی کو ہوتی ہے. باقی تو صرف اظہار افسوس کر سکتے ہیں نا کہ اللہ صبر دے، اللہ حوصلہ دے، اللہ ہمت دے. یہ بہیمانہ تشدد اچھی طرح سن لیجیے، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، کسی ادارے میں ہو. مجھے اس پیشے کے ساتھ وابستہ عمر گزر گئی ہے. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی کسی اسٹوڈنٹ کے اوپر تھپڑ یا لاٹھی اٹھانا بڑی دور کی بات ہے، کبھی انگلی بھی یوں اٹھائی ہے. دوسرے طریقے سے بھی پڑھایا جا سکتا ہے.
اور اگر ایک بچہ وہ کام کرنے کے لائق نہیں، پڑھنے کے قابل نہیں، اس کا ذہن کام نہیں کر رہا، تو میں اس کو باندھ کے ماروں گا۔ میں نے اپنے ہر بچے کے بارے میں جا کے اپنے ٹیچر سے سائڈ پہ ہو کے یہ بات کہی، مجھے حفظ نہ 4 مہینے میں چاہیے، مجھے کوئی ریکارڈ نہیں بنانا، مجھے دنیا کو نہیں دکھانا کہ میرے بچے نے 1 مہینے میں حفظ کر لیا۔ یہ ڈاکٹر پروفیسر عبدالرزاق ساجد اتنے گولڈ میڈل گئی، یہ اس کا بچہ ہے، نہیں، نہ مجھے اس کے نمبر اتنے چاہیے کہ پہلی پوزیشن، دوسری پوزیشن، تیسری پوزیشن۔ قدرتی ابھی رزلٹ ساتھ آیا ہے، 2 بھائیوں نے خودکشی کی ہے، صرف اس وجہ سے کہ گھر والوں کے شیطان نے تھے کہ اتنے نمبر لوگے تو ٹھیک، نہیں تو پھر وہ ہے۔ اور پھر ہم نے اس پہ میمز بنائی، حکومت رکشے دے رہی ہے، پہلے ماں باپ کہتے تھے نہیں پڑھو گی تو، اور میرے بھائی اچھی طرح نوٹ کر لو، جس بچے سے رب نے جو کام لینا ہے اس نے وہی کرنا ہے، آپ کی سوچ سے وہ نہیں بننے والا جو آپ بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی سوچ اور رب کی سوچ موافق ہو جائے، رب کا ڈبل شکر ادا کریں۔ نہ ہو تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کس نے سیدھا کیا؟ وہ کیوں نہیں ہوا؟ 950 سالہ واز کرنے والے نبی کے واز میں، نصیحت میں، اثر میں، تاثیر میں شک ہو سکتا ہے؟ میرا بیٹا اگر پوری زندگی بھی حفظ میں لگا دینا جی، پوری زندگی، اور اس دوران میں اس کو موت آ جائے اتفاقی، اللہ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھنا کہ اس سے پورا، اس کا ذہن کا کیپیسٹی ایسی تھی کہ وہ نہیں کر پایا۔ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے حفظ کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، نہیں کر پائے، ابھی ایک صفحہ یاد کرتے ہیں اگلا بھول جاتا ہے، ایک سطر پڑھی ہے پچھلی بھول جاتی ہے، تو زبردستی کرے۔ ایک آدمی سلسل بول کا شکار ہے، اس کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، کیا کہو گے کہ صفائی نہیں، طہارت نہیں، وضو نہیں، نماز نہیں؟ یہ تمہاری سائنس ہے، یہ تمہاری میتھ ہے، یہ میری اور آپ کی کیلکولیشن ہے نہیں۔ کسی استاذ کو جس پیغمبر نے کہا تھا نا کہ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کی تربیت دو، وَاضْرِبُوهُمْ 10 وَفَرِّقُوا بَيْنَ مَضَاجِعِهِمْ، ان کے بستر الگ کر دو اور انہیں مار کے نماز پہ لے کے آؤ، اس پیغمبر نے پوری زندگی کسی کو مارا نہیں ہے، مارا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی ہیبت، آپ کی سختی، اس کے لیے قانون، قاعدہ، ضابطہ، میں دیکھ رہا ہوں مرتد کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، لیکن امید کی ہے کہ لوٹے توبہ کر لے، لوٹے توبہ کر لے، آ جائے توبہ کر لے۔ یہاں تو قاتل 100 بندے ایک مارے تو پوری انسانیت کا قاتل، 100 کو مار کے بھی لوٹے، رب توبہ کا منتظر، اللہ نے اس کے گناہ معاف نہیں کیے، اسے جنت نہیں دی، قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ یہاں جو یہی آتے ہیں نا، اسی میں آگے چل کر کے ہے جو توبہ کر لے، بلایا گیا۔ رب مجرم نہیں دیکھنا چاہتا، نفرت جرم سے نہیں، مجرم سے نہیں، جرم سے۔ لہذا اپنے بچوں کو محبت دیجیے۔ وہ دور اور تھا جب ہمارے اساتذہ میں تھوڑا بہت مار لیتے تھے تو ماں باپ کو بتاتے نہیں تھے، گھر آ کے کہنا تو انہوں نے کہنا یار استاذ نے تو کوئی غلطی کی تھی ہو نہیں تمہارے۔ اساتذہ بھی اپنے بچے سمجھتے تھے ٹھیک ہے سزا۔ اب اگر یہ سہتی ہے کہ جی ہمیں مار کے پڑھایا گیا ہے، ہم نے مار کے پڑھانا ہے، تو معذرت، مارے بہت کھائی، ظلم بڑے سہے، اور پہلی کلاس سے لے کے PhD جس میں ایسا تصور نہیں ہوتا، وہ سزائیں ابھی تک سہ رہے ہیں، مگر کبھی اپنے بچوں کے کسی ایک نمبر کو بھی کاٹنے کی یا آدھا نمبر بھی ناجائز کاٹنے کی سزا نہیں دی ہے۔ کوئی ضروری تو نہیں، شوق کس لیے ہوتے ہیں کہ جو جمپ نیچے سے لگا ہے وہ اوپر سواری کو نہ لگے۔ اتنی مہنگی گاڑی ہوگی جتنی وہ شاک پروف ہوگی، جھٹکے نہیں دے گی۔ سوسائٹی کے اندر یہ اگر آپ کی سیکی بن گئی تو معذرت۔ اساتذہ کے اصل میں پرابلم ہمارے یہ ہے، ہم جنہیں اساتذہ مقرر کرتے ہیں وہ اتفاقی طور پہ استاذ بنے ہوتے ہیں، اتفاقی، کوئی نصاب نہیں، کوئی کورس نہیں، طرق و تدریس اداروں میں ہے ضرور، مگر اس پہ ٹریننگ، اس پہ ریہرسل، اس پہ پڑھانا، اس کے اوپر محنت، استاذ کے نفسیاتی ٹیسٹ، دیگر معاملات، اس کی باڈی لینگویج، اس کا لب و لہجہ، اس کا انداز، اس کو سمجھانے والا ہر بندہ مختار کل نہیں ہے۔ یا ان بچوں کو پڑھانے کا رائٹ ہے، زندگی چھیننے کا رائٹ نہیں ہے۔ ہم پوری طرح مذمت کرتے ہیں، ہر اس استاذ کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کا نام لے، ایسا نہ کریں۔ دوسری طرف استاذ کا مارنا، بچوں سے مروانا، جہاں وہ انتہا ہے یہ بھی انتہا ہے، اس سے بچا جائے گا۔ اسی طرح ہم نے میرٹ کے نام پہ بچے قتل ہوتے دیکھیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، تربیت کا فقدان ہے۔ اتنے نمبر لو، پہلی پوزیشن لو، ٹاپ کرو، اتنے وقت میں حفظ کرو، بچوں پہ تھوڑا رحم کرو، انہیں کہو بیٹا یہ آپ کا مستقبل ہے، جو آپ بننا چاہتے ہیں یہ آپ کی لائف ہے، ہم آپ پہ محنت کرتے ہیں، آج آپ کے ساتھ ہے، کل سوسائٹی شاید آپ کے مخالف ہو،
بڑے سارے والدین بلا کے کہتے ہیں جی ہمارا بچہ 19ویں پارے پہ رک گیا ہے، جی ذرا اس کاؤنسلنگ کریں۔ میں بیٹھ کے پوچھتا ہوں بیٹا کیا خیال ہے؟ کہتے جی میں کرنا ہی نہیں حفظ۔ میں ان کے والدین کو کہہ دیتا ہوں اس کو حفظ نہیں کروائیں، رہنے دیں، بریک لگوا دیں۔ وہ جی گناہ ہوئے گا۔ میں نے کہا کیسا گناہ؟ ان لوگوں سے تو افضل ہے نا جن کے پاس 19 پارے نہیں ہوئے، جن کو ایک صورت بھی نہیں آتی۔ یہ اتنا پڑھ لے، اتنے پہ عمل کر لے، کافی ہے اللہ تعالیٰ زندگی۔ پھر میں نے انہی بچوں کو دیکھا جب ہم نے ان کو حوصلہ دیا، ہمت دی کہ ٹھیک ہے اب اپنی مرضی کرے، پھر وہ وقت بھی آیا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے شوق سے اگلے پارے مکمل کر کے سنائے۔ تو اتنی بڑی بھی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو ہوا بنا لیں۔ اس کے بعد جوانی کے قتل میں دیکھ رہا ہوں، وقت کم ہے، یہ کئی جمعوں پہ محیط موضوع تھا، لیکن درد کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ جوانی میں بلا سبب بھی جوان مار دیا جاتا ہے، بس یہ جوان ہے چنگا نہیں لگتا۔ میں نے بڑے لوگوں کو سنا انہاں دے گھر جڑا منڈا پھردا نا سانو متھیوں دکھدا ہے۔ اپنی جوانی کی بلا وجہ نمائش نہ کیا کریں۔ اللہ نے ڈولے دیے ہیں تو ذرا کور کر کے رکھیں، سینہ دیا ہے تو کور کر کے رکھیں۔ نظریں اونٹ کو جو ہے وہ ہانڈی میں ڈال دیتی ہیں، ہانڈیا میں۔ میں نے بڑے بڑے گھوڑے پنجابی چ سادہ لفظ لو ایویں پھڑک دیتے ایویں مردے ویکھے نا۔ آپ کے اندر بڑی طاقت، کیا ڈیلا ہے، کیا عق ہے، کسی کو سر سے لے کے پاؤں تلک آپ کے وجود کے اعضاء نظر لگانے کے لیے، مارنے کے لیے، بلا وجہ قتل کرنے کے لیے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے تایا جی سے پوچھا، میں آپ کی اتنی قدر کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، والد صاحب آپ کا احترام سکھاتے ہیں، آپ بلا وجہ کیوں مارتے ہیں؟ کہتے بس تمہیں چنگا نہیں لگتا۔ یاد رکھیے کہ وہ جملہ آج بھی میری نظر میں اپنے سارے بچوں کا تایا ابو ہوں، اور جتنی محبت، جتنی عزت، جتنی آبرو، جتنا پیار اور جتنا تعلق مودت یہ صرف میرا دل جانتا ہے، شاید اپنے بچوں کو جتنا پیار ہے اتنا ان سے بھی کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ مجھے کچھ دیا گیا ہے، کچھ دینا ہے، یہ دین ہے۔ تو بلا وجہ جوان سے نفرتیں، جوانوں کے ساتھ نفرتیں ہوتی ہیں۔ کبھی جوان اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ یہ خوبصورت ہے، مار دو۔ ہمارے پاس ایسا خوبصورت نہیں، ان کا بچہ پڑھ لکھ گیا ہے، جوان ہو گیا ہے ماشاءاللہ، مار دو۔ ہر سال ٹاپ کرتا ہے، مار دو۔ ہمارے مد مقابل کل کو آئے گا، مار دو۔ جاب مل گئی ہے، اچھا ہے، نوکری لگ گئی ہے، مار دو۔ اس میں بڑی اکڑ ہے، مار دو۔ یہ بہت بن سمر کے چلتا ہے، مار دو۔ مارکیٹ میں اس نوجوان کا ہولڈ ہے، مار دو۔ یہ فیکٹری آنر ہے، مار دو۔ کاروباری اسباب، مل آنر ہے اور جوانی میں بن گئی ہے، مار دو۔ مالی اسباب، اس کے پاس جائیداد بڑی ہے، مار دو۔ پیسہ بڑا ہے، مار دو۔ تنظیمی اختلاف، اچھا یہ صدر بنا پھرتا ہے، مار دو۔ لیڈر بن گیا ہے، مار دو۔ یہ بڑا بلیار اسپیکر ہے، مار دو۔ بڑا لکھاری ہے، لکھتا ہے، مار دو۔ رشتہ داریاں آئی ہیں، انہوں نے ہمیں رشتہ نہیں دیا، مار دو۔ ہم سے رشتہ لیا نہیں، مار دو۔ پنڈی سے جھنگ آتی ہوئی بیٹی دیکھی ہے نا، لاش دیکھا ہے نا، اس کا سامان سارے کا سارا ساتھ کیا ہے جی، ہم سے رشتہ نہیں کیا، مار دیا جائے۔ من مرضی سے شادی کیوں کی ہے، مار دو۔ ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں کی، مار دو۔ اس نے طلاق کیوں دی ہے، مار دو۔ خلا کیوں لیا ہے، مار دو۔ تو بھائی جو رائٹ کتاب اللہ نے، سنت نے دیے تھے وہ بھی نہیں دینا چاہتے۔ مجھے یہ شوہر اچھا نہیں لگتا، مار دو۔ میڈیا ٹرائل پہ جا کر کے چیک کرے کتنی عورتوں نے اپنے شوہر صرف اس لیے مار دیے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، اور کتنی عورتیں مر گئی، چہروں پہ تیزاب ڈال دیے گئے، مجھے اچھی نہیں لگتی، مار دیا جائے۔ میرے رستے کی رکاوٹ ہے، مار دو۔ یہ مجھے اور شادی نہیں کرنے دیتی، مار دو۔ یہ مجھے آگے اپنے یارانے میں نہیں جانے دیتا، مار دو۔ قتل غیرت، عدالتی نکاح کیا ہے، مار دو۔ گھر سے بھاگ گئی ہے، مار دو۔ کاش کے لوگ توجہ دیتے۔ میں اس وقت یہ بحث بھی دیکھ رہا ہوں، فقہ حنفی کے مطابق عدالتی نکاح جائز ہے۔ آپ یہ راستہ دیتے ہی نا، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے تھی کہ جس بھی عورت نے ولی کے بغیر نکاح کیا وہ نکاح نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں ہے نکاح، ہم نے کہا نکاح ہو گیا ہے، کم از کم زنا سے بہتر ہے۔ سر جی بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان کی مرضی کے خلاف بھی نہیں جایا جائے گا، مگر تنہا بھاگ کے عدالتی نکاح بھی نہیں ہوں گے۔ ولی کو بھی شرم دلائی گئی ہے، اسے غیرت بھی دلائی گئی ہے، مگر یہ بھی نہیں کہ پورے خاندان کی پگڑی اچھال کر کے جو مرضی اسے مرضی کا نام دے کر کے جو ہے وہ جواب۔ یہ ڈبل اکاؤنٹ ہوتا ہے بیٹی کا، بیٹی سے باپ پوچھے گا، بہن سے بھائی پوچھے گا، ہم آپ کی شادی کے لیے
کوئی سیٹ اپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ بولیے، آپ کے دل میں کوئی ہے تو ہم پہلے وہ دیکھ لیں۔ اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ اس سے پوچھا جائے۔ اگر وہ بیٹی کہتی ہے جی میرا ہے، جا کے دیکھا جائے۔ اگر وہ رائٹ ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، بات سلیقہ ہے، بات شعار ہے، اس کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، خاندانی ہے، کفو ہے، نسب ہے، حسب ہے، جو جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ اللہ نے دیا ہے، تو بلا وجہ کی مخالفت نہیں کہ بیٹی کی پسند ہے لہذا نہیں تو کر دے تو فبیا بسم اللہ۔ چھوٹے ہوتے ہوئے اکثر والدین پسند کے اوپر ایک دوسرے کے جوڑ ملا دیتے ہیں۔ شریعت نے کہا کہ جوان ہو کے اگر ان میں سے ایک بھی نہ کر دے تو یہ شادی ان پہ زبردستی نہیں ہوگی، دونوں مل گئے، دونوں راضی۔ بیٹی نے کہا فلاں رشتہ یا بیٹے نے کہا، والدین نے کہا جی بسم اللہ ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھا، انہیں مناسب لگا، آ کر کے ٹیبل ٹاک ہوئی کہ آپ نے جو کہا آپ کو اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، دیکھ لیں کل کو آپ کا نقصان آپ نے۔ اگر بیٹی سمجھ جاتی ہے بسم اللہ، بیٹا سمجھ جاتا ہے بسم اللہ، والدین سختی نہیں کرتے، کر دیتے ہیں بسم اللہ، کوئی بات نہیں، آگے حالات میں بندہ پیش کر لیتا ہے۔ اور تیسری شکل، والدین کہتے ہیں کہ بیٹا نہیں، دیکھا ہے مناسب نہیں، ہم نے نہیں کرنی، تو بچے ضد میں آ کے اکڑ کے، والدین کی تو اکڑ رب نے توڑ دی، بچوں کی اکڑ کوئی نہیں توڑے گا کہ اٹھ کر کے ان کو رسوا کر کے، جھوٹے گواہ لگا کے، عدالتوں میں نکاح پڑھوا کے اور ان کی غیرت کو چیلنج کر کے سارا کچھ کرتے پھریں۔ نہیں، یہاں اولاد کے اوپر بھی لازم ہے، اگر والدین راضی نہیں، اپنے رانجھے کو اور اپنی ہیر کو بتا دیں، اپنی سونی کو اور اپنی مہی بال کو بتا دے، چندہ کو چاند بتا دے، چندہ چاند کو بتا دے۔ دوستیاں یارانے نکاح کے بعد اچھے ہوتے ہیں، پہلے نہیں۔ میرے والدین نہیں مانتے اور میں اپنے ماں باپ کے خلاف کسی بھی شکل میں کسی بھی پوائنٹ پہ ایک قدم بھی اٹھانے والی نہیں ہوں، ایک قدم بھی اٹھانے والا نہیں ہوں۔ یہ غیرت مند ماں باپ کے غیرت مند بچوں کی علامت ہوتی ہے۔ وگرنہ یہی محبت کی شادیوں میں نے کتنے لوگ یہاں سے کراچی بھاگتے دیکھے اور وہاں سے ان کی لاشیں واپس نہیں آئی ہیں، پتہ چلا ہے کہ بیوی نے اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے بریانی پکا کے ساتھ میں آلو ڈال کے کراچی بریانی کھلا دی تھی لوگوں کو۔ میں نے تکے بنتے دیکھے اس محبت کے۔ بہرحال ان چیزوں کو نوٹ کیا جائے۔ قتل غیرت میں بتا چکا کہ اپنی مرضی سے نہیں ہوگا، برادرانہ قتل، جو بھائی اس کے باپ جو ہے ماں باپ زیادہ چاہتے ہیں مار دو، یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر آپ کو ماں باپ زیادہ چاہتے بھی نا تو شو مت مارتے پھریں۔ باپ نے کہا تھا پتر پراواں نوں گل نہ دسے، انہوں نے چب جانی ہے، اور پھر کیسی چبھی وہ سامنے۔ مفادات کے قتل، کبھی اپنی تعداد بڑھانے کے لیے، کبھی سیاسی حریف سمجھ کے، کبھی یار بنا کر کے قتل، کبھی مطلبی قتل، مطلب نکل گیا مار دیا جائے، مسل کی قتل میرے مسلک کا نہیں مار دیا جائے، بڑھاپے کے قتل، یہ بڈھا جو ہے باتیں کرتا ہے، یہ بڈھی گھر میں بلا وجہ باتیں کرتی ہے، بہو کے ہاتھوں کتنی ساسیں مری ہیں، ساسو کے ہاتھوں سے کتنی بہویں مری ہیں۔ ابھی واقعہ بھولے نہیں ہو سیال کوٹ والا، شاید یاد ہو، ہمارے سامنے ہیں۔ کبھی بوڑھوں نے قتل کیے جوان، کبھی جوانوں نے قتل کیے بوڑھے، بیمار رہتا ہے، میں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، دیکھا پچھلے دن انجیکشن لگا کے ابے کو مارا ہے۔ گھر کی دہلیز پہ وراثت کی وجہ سے یہ ہمیں مال نہیں دیتا، بوڑھے باپ کو مارا گیا، یہ مجھے موٹر سائیکل لے کے نہیں دیتا، باپ کی گردن کسی سے اتاری گئی۔ حضرات بڑے سارے ہیں، بہرحال قتل گناہ کبیرہ ہے ایک، لیکن توبہ کا دروازہ ہے، ہمیں توبہ کرنی ہوگی، اور جو عدالت میں چلا جائے پھر اس کو کورٹ کچہری شلٹر مت دے، وگرنہ پھر اس کے پیچھے ایک قتل کے بدلے یہ آپ کا شیخ پورا سے پہلے کا علاقہ 1 ایکڑ وہ ابھی وہی پڑا ہے، اس کے اوپر 37 سے زیادہ افراد قتل ہو چکے ہیں۔ زر ہو، زن ہو، زمین ہو، کوئی بھی سبب ہو، اس کو سمجھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ دنیاوی سزائیں اور اخروی سزائیں، اللہ نے جو اخروی سزا رکھی ہے اسے آپ آج گھر جا کے صرف سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 پڑھ لیجئے، صرف قیامت کے دن اس بدبخت کو رب دیکھے گا بھی۔ سخت ترین عذاب جہنم، مستقل دائمی، اور پوری کائنات کی پھٹکار اور لعنت۔ یہاں تو قاتل کو بڑا منہ لگا لیتے ہیں نا، قیامت کے دن اس کو کوئی منہ لگانے والا نہیں ہو۔ تو اس سے بچنے کے لیے اپنے دائیں بائیں قرب و جوار میں اگر کبھی ایسا ماحول بنے، جذباتی ہوں، نفسیاتی بنے، تو اپنے آپ کو روکیں، تھوڑے ٹھنڈے ہوں، پانی کے گھونٹ پئیں، علاقہ چھوڑ جائیں، دوسری جگہ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ شاید بچت کر دے۔ اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔
ہمیں ہمارے گناہ اور قتل کی طرف اور خانہ جنگی کی بڑھتے ہوئے یہ رجحان اللہ ہمیں اس کی ہمت نہ دے، یہ طاقتیں ہم سے چھین لے۔ ایسی جرت اور ایسی ہمت کی کوئی ضرورت نہیں جو مجھ سے میرا بھائی مروا دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔